مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقا نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کلال رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، غم و سار جہاں، سیاہ لامکاں، والی کون و مکاں، رب کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، رب کے پیارے دکھی دلوں کے سہارے، ہم سب کے دلوں کے سہارے، شمع کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا جا والیوم چوک کے نا مین والیوم کم کر دیو، گلا کھچ رہے ہیں اس ٹائم. پہلے آواز ٹھیک سی، اتھے رکھ کے مین والیوم تھوڑا جا کٹ کر دیو تاکہ شور نہ کرے. اللہ تعالیٰ آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ حضرات کے گوش گزار کروں، اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک سے پہلے آج کا ہمارا آخری جمعہ ہے. اگلا جمعہ المبارک ہمارا رمضان المبارک میں ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ ہم سب کو رمضان کا مہینہ عطا فرما دے. اور یہ اللہ کا مہمان رمضان ہمارے پاس آ رہا ہے. اللہ رب العالمین اپنے اس مہمان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کما حقہ اس میں ہمیں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محبوب کائنات علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے. آقا نے فرمایا اس رمضان کے مہینے کو جس نے پا لیا اور اپنے رب کو منا لیا، فرمایا اس سے بڑھ کر خوش قسمت انسان اور کوئی نہیں. جو اس رمضان کو پا کر اور پھر اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، اپنے رب کو خوش کر لیتا ہے، فرمایا اس سے بڑھ کر پھر اور کوئی خوش نصیب انسان نہیں ہے. اور جس انسان نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر اپنے رب کو نہیں منایا،
اپنے رب کو خوش نہیں کیا، اپنے گناہوں کو نہیں بخشوایا، تو آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا اس انسان سے بڑھ کر بد نصیب انسان اور کوئی نہیں اس مہینے کو پا کر بھی جو اپنے رب کو راضی نہیں کر سکا، اپنے رب کو خوش نہیں کر سکا۔ حالانکہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہر نیکی کا اجر و ثواب کئی گنا اللہ نے بڑھا دیا، بلکہ یوں سمجھیں کہ نیکیوں کی سیل لگا دینی ہے اللہ، سیل میلہ لگ جانا ہے نیکیوں کا میلہ۔ جس قدر نیکیاں اکٹھی کر سکتے ہو کر لے، رب کو جس قدر منا سکتے ہو منا لو۔ اور انسان کے پاس بڑا ایک عذر ہوتا ہے کہ ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن شیطان کرنے نہیں دیتا، شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے، شیطان ہمیں نیکی سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے تیرا یہ عذر بھی ختم ہے، تجھے بہکانے والا شیطان بھی میں نے قید کر دیا ہوا ہے۔ تجھے بہکانے کے لیے جو شیطان تیرے پاس عذر ہوتا ہے کہ بہکا رہا ہے، فرمایا میں نے قید کر دیا، اب کرنے کی عذر ایک شخص مجھ سے کہنے لگا کہ اگر شیطان رمضان میں قید ہو جاتا ہے تو پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ پھر بے ایمانی کیوں ہوتی ہے؟ میں نے کہا شکر ادا کرو کہ شیطان وہ والا قید ہوتا ہے جو جن شیطان ہے، انسان قید نہیں ہوتا۔ اگر انسان شیطان قید ہونا تو سارے قید ہوئے۔ حقیقت بات ہم سمجھتے ہیں شاید شیطان صرف جن ہے، انسان بھی شیطان ہے، جو برا انسان ہے وہ شیطان ہے۔ سورہ ناس کی آپ آیات ہے، سورہ ناس کے آخر میں اللہ نے کہا نہیں کہ من الجنتی والناس، جو جنوں میں سے ہیں اور انسانوں میں سے ہیں۔ برا جن شیطان ہے، نیک انسان نیک ہے، برا انسان شیطان۔ تو جب شیطان جن بنا ہے، انسان کو بھی باندھ دیا جاتا تو پھر شاید روئے زمین پہ نظر کوئی نہ آتا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فطرت کو، اپنی عادات کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری عادات ہیں جو رمضان کے اندر بھی ہمیں گناہوں سے بچنے نہیں دیتے، لیکن انسان اگر کوشش کرے، اگر اپنے آپ پر تھوڑی سی سختی کرے اور ارادہ کر لے کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، تو پھر انسان نیک بن بھی جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان کوشش کرے۔ اگر ہم نے کوشش نہیں کی تو رمضان کا مہینہ پا کر کے بھی ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ سارا دن بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، اس چیز کا نام روزہ نہیں۔ بھوک بھی برداشت کی، پیاس بھی برداشت کی، لیکن نہ جھوٹ کو چھوڑا، نہ بے ایمانی کو چھوڑا، نہ دھوکے کو چھوڑا، نہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے کو چھوڑا، نہ ملاوٹ کو چھوڑا، تو پھر ایسی بھوک اور پیاس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ وہ روزہ نہیں، وہ صرف بھوک اور پیاس۔
روزے کا مطلب ہے رک جانا. کس چیز سے؟ کھانے سے رک جانا. کس چیز سے؟ پینے سے رک جانا. کس چیز سے؟ جھوٹ بولنے سے رک جانا. کس چیز سے؟ چغلی سے بھی رک جانا. کس چیز سے؟ بے ایمانی سے رک جانا. کس چیز سے؟ گالی گلوچ سے رک جانا. کس چیز سے؟ بد کلامی سے رک جانا. کس چیز سے؟ بے حیائی کی باتوں سے رک جانا. اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانا. وہ نظر کی ہو، وہ کان کی ہو، وہ ہاتھوں کی ہو، وہ پاؤں کی ہو، ہر قسم کی برائی سے بچانا اور اپنے نفس کو روک اپنے جسم کو روک لینا اور ہر برائی سے رک جانا. اس کا نام ہے روزہ. صرف بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں. اگر ایسے روزہ رکھنا ہے تو کوئی فائدہ نہیں. اور اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فرمایا اے ایمان والوں، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو ایمان والا کہلانے والوں، کتب علیکم الصیام، اللہ نے روزوں کو فرض کر دیا، تم پہ روزے فرض ہو چکے. یہ نہ سمجھنا صرف تم پہ فرض کی ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی میں نے روزے فرض کیے ہیں. لعلکم تتقون، اس لیے روزے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اس کی ایک کو تھوڑی سی کم ایک کو زیادہ. اس لیے روزے فرض کیے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. یا اللہ 11 مہینے تو نے ہمیں کھلایا ہے پلایا ہے، کیا ایک مہینہ کیا ایک مہینہ بھوکے اور پیاسے اس لیے رکھ رہا ہے کہ تیرے خزانے میں کوئی کمی آ گئی؟ کیا 11 مہینے کھلا کے اب ایک مہینہ تو رزق اکٹھا کرنا چاہتا؟ کیا خزانے اکٹھے کرنا چاہتا تاکہ پھر 11 مہینے کھلائے؟ 11 مہینے اللہ اپنے بندے کو کھلاتا ہے اور ایک مہینہ صرف اللہ فرماتا ہے اب تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے، تقوی اختیار کرنے کے لیے صبح سے لے کے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے اور ہر گناہ سے رک جانا. یا اللہ کہ کمی آئی ہے اس لیے فرمایا نہیں، کمی نہیں آئی بلکہ پوری دنیا جتنی گزر گئی وہ بھی، جو آئے گی وہ بھی، قیامت تک آنے والی ساری دنیا، جتنے فرد و بشر ہیں ہر کوئی اپنی اپنی خواہش کے مطابق مانگے. جس کو جتنا چاہیے میں اس کو اتنا عطا کر دوں، جتنی خواہش کوئی کرے میں اس کو اتنا دے دوں. فرمایا میرے رزق میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ سمندر کے کنارے پر ایک چڑیا چونچ میں پانی کا قطرہ بھر کے اڑ جائے. سمندر میں تو قطرے کی کمی آ جاتی ہے، میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے.
اللہ پھر مقصد کیا؟ بھوک اور پیاس رکھنے کا مقصد کیا؟ اپنے آپ کو روک لینے کا مقصد کیا؟ اللہ فرماتا ہے مقصد صرف اتنا ہے لعلکم تتقون، فرمایا مقصد یہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ پرہیزگاری کیا ہے، تقوی کیا ہے، کس تقوی کو تو دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ تقوی اس چیز کا نام ہے بندہ دل میں خیال کرے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ۔ مجھے ایک بات بتائیں، بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کے سامنے کھانا موجود ہے، بھوک اس کو لگی ہے، کھاتا؟ بولو۔ پیاس لگی ہوئی، پیاس سے نڈھال ہو چکا ہے، سامنے پانی موجود ہے، شربت موجود ہے، بوتل موجود ہے، پیتا نہیں۔ بھئی بھوک لگی ہے، کھا لو، چھپ کر کے کمرے میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے کھانا کھا لو۔ پیاس لگی ہے، شربت اٹھاؤ، بوتل اٹھاؤ، پانی اٹھاؤ، کمرے میں چلے جاؤ، دروازہ بند کرو اور وہاں جا کر کے پی لو۔ کوئی پیتا نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پیتا؟ وہ کیا کہتا ہے؟ بولیں تو صحیح، کیا کہتا ہے؟ اللہ بند کمرے میں بھی اللہ، چلو بند کمرہ نہیں، بندہ بیسمنٹ میں چلا جائے، اوپر چھت ہے، زمین کے اندر چلا گیا، وہاں کو کھاتا ہے؟ وہ ایک ہی بات سوچتا ہے، زمین کے جس کونے پر بھی چلا جاؤں، ہواؤں کی بلندیوں میں چلا جاؤں، زمین کی گہرائیوں میں چلا جاؤں، بند کمرے میں چلا جاؤں، کنڈی بھی لگ جائے، تالا بھی لگ جائے، لیکن نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا، کیونکہ میرا اللہ مجھے، اللہ یہی تو پیدا کرنا چاہتا ہے دل کے اندر بات کو۔ جس طرح روزہ رکھ کے تو کھانا نہیں کھاتا، اللہ دیکھ رہا ہے، روزہ رکھ کے پانی نہیں پیتا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہی شوق تیرے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہوں، جس طرح روزہ رکھ کے تو چھپ کے بھی گناہ نہیں کرتا، ظاہر بھی گناہ نہیں کرتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسی طرح عام دنوں میں بھی تجھے خیال رہے، تیرے دل میں یہ شوق رہے میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا کیونکہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے مقصد رمضان کا۔ رزق بچانا تو مقصد ہے ہی نہیں، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں اتنا رزق بندہ عام دنوں میں نہیں کھاتا جتنا رمضان میں کھا لیتا ہے۔ عام دنوں میں ہم نہیں کھاتے، صرف دن کے ٹائم ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ جتنا فروٹ، جتنے سموسے، جتنے پکوڑے ہم رمضان میں کھاتے ہیں، جتنا شربت، جتنا دودھ ہم رمضان میں پیتے ہیں، عام دنوں میں تو ہم پیتے ہی نہیں۔ اس کا مطلب رزق تو جمع کرنے والی بات تو سمجھ آتی ہی نہیں۔ فرمایا میرے بندے بس میری رضا کے لیے دن کو بھوک اور پیاس تو نے برداشت کرنی ہے، رات کو رج کے کھوانا میں رب دا کام ہے۔ اور جنہاں نو سارا سال بھی نہیں نہ لبدا وہ بھی رمضان چ کھا رہے بہانے بنا کے، کوئی کسی دی دعوت کر رہا ہے، کوئی کسی دی افطاری کر رہا ہے۔ کیوں جی افطاریاں ہوندی ہیں نا؟ بولو تے صحیح، نہ کروانا میری افطاری پر بولو تے صحیح یار۔ کیوں جی افطاریاں کرواندے ہو کہ نہیں کرواندے؟ اور میں تے دیکھئے ہے، تسی بھی دیکھ دے ہو کہ افطاری بندہ کروائے تو کوشش ہوندی ہے جنہ ہو سکتا ہے اونا رزق اکٹھا کر کے مہمان دے سامنے رکھنا۔ کیوں؟ اللہ رزق نہیں کم کردا بلکہ رزق اور بڑھا دیں۔ اور یہ روزے دار دی عظمت اور شان ہے۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھتا ہے نا، جو بندہ روزے دار ہوتا ہے،
اپنے رب کے لیے روزہ رکھتا ہے، فرشتے نیکیاں نوٹ کرتے ہیں، اللہ اس نے نماز پڑھی اتنا ثواب لکھ دیا، صدقہ خیرات دیا اتنا ثواب لکھ دیا، اس نے حج کیا اتنا ثواب لکھ دیا، اس نے عمرہ کیا اتنا ثواب لکھ دیا، اس نے لوگوں کی مدد کی میں نے اتنا ثواب لکھ دیا۔ اللہ اس نے روزہ رکھا ہے، اللہ کتنا ثواب لکھوں؟ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں ہر نیکی کا ثواب تم نے لکھا گئے، ہر عمل کا ثواب تم نے لکھا گئے، روزے کا ثواب تم نے نہیں لکھنا۔ اللہ ہم نے کیوں نہیں لکھنا؟ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے رکھا گئے، ثواب بھی میں خود ہی عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ، زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق چار یار، فرمایا یہ روزہ میرے لیے ہے، کیونکہ یہ بندے اور رب کا آپس کا معاملہ ہوتا ہے، وگرنہ دنیا سے بچ کے تو سب کچھ ہی ہو سکتا ہے، لیکن یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ بندہ سوچتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ یہ پوری زمین رب کی ہے، زمین کو چھوڑ کے تو ہم باہر نکل نہیں سکتے، اگر تو زمین کو چھوڑ کے نکل سکتے ہو تو پھر کرو، لیکن جہاں بھی جاؤ گے اللہ تو پھر وہاں بھی ہے۔ پوری کائنات کو بنانے والا اللہ اور پوری کائنات اس کے احاطہ میں ہے۔ یہ معاملہ اللہ اور بندے کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندہ میرے لیے روزے رکھ رہا ہے، اس کا ثواب تم نہ لکھو، میں خود اللہ عطا فرماؤں۔ اور یہ سنن نسائی شریف ہے، اس کی حدیث ہے، محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان، ہولی ہولی بولو کتنے نظر نہ لگ جائے۔ جسے ڈر دیو چیز بار اللہ کہاں کہ نظر لگ جائے گی، اللہ خیر کرے، نہیں نظر لگ دی، ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ اور یہ سبحان اللہ داد میرے لیے نہیں ہے، یہ فرمان حضور کا ہے، داد بھی حضور کے فرمان کے لیے ہے۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان، اللہ نے جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ایسا بنایا ہے جس کا نام باب الریان ہے، اور اس دروازے سے کون گزرے گا؟ آقا کائنات نے فرمایا قیامت کے دن اللہ فرمائے گا این الصائمون، این الصائمون، روزے دار کہاں ہے؟ روزے دار کدھر گئے؟ روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، اللہ ہم ہیں یہاں موجود، روزے دار کھڑے ہوں گے، فَيَقُومُونَ روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، اللہ ہم یہاں موجود ہیں۔ اللہ فرمائے گا روزے داروں جاؤ، یہ دروازہ تمہارے لیے گئے، اس دروازے میں سے صرف روزے دار گزریں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، روزے داروں تمہارے علاوہ اس دروازے سے کوئی اور نہیں گزرے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا حلیم لبیک رسول اللہ۔ فرمایا اس دروازے میں سے صرف روزے دار گزرے، کسی اور کو گزرنے کی اجازت نہیں، اور کوئی اس روزے داروں کے علاوہ دروازے سے نہیں گزرے گا جو اللہ نے خاص باب الریان کو روزے داروں کے لیے بنا دیا ہوا ہے۔
کتنا مقام ہے، کتنی شان ہے روزے داروں کی۔ اور محبوب کائنات کا فرمان ہے، آقا ایک مرتبہ منبر پر تشریف لے کر کے گئے، آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے فرمایا حضور یہ عمل آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا، آج یہ خاص عمل کرنے کی وجہ کیا ہے، یہ عمل کیوں کیا ہے آپ نے؟ محبوب کائنات نے فرمایا میں نے جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا میرے پاس جبریل آیا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ جو بندہ اپنی صحت و عافیت والی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ پالے اور پھر روزے رکھ کے رب کو نہ منائے وہ انسان خاک آلود ہو جائے، کیا مطلب ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ اور آپ جانتے ہیں میرے نبی نے ساری زندگی کسی کو بددعا نہیں، آقا بددعا نہیں فرماتے، لوگوں نے پتھر بھی مارے حضور نے بددعا نہیں، لوگوں نے تکلیفیں بھی دی حضور نے پھر بھی بددعا نہیں۔ لیکن جب یہاں جبریل نے کہا حضور جو بندہ رمضان کا مہینہ پا کے روزے نہیں رکھتا وہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، میرے نبی نے فرمایا آمین، اس کو تباہ ہو جانا چاہیے۔ اندازہ لگائیں کہ آقا کبھی بددعا نہیں دیتے، لیکن یہاں پہ حضور نے آمین کہا۔ فرمایا جب میں نے دوسری پہ قدم رکھا تو جبریل کہنے لگا حضور جو بندہ اپنی جوانی میں اپنے والدین کو پالے، ان کی خدمت نہ کرے، ان کا ادب احترام نہ کرے، بے ادبی اور گستاخی کرے، وہ بھی خاک آلود ہو جائے، وہ بھی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ میرے نبی نے یہاں بھی فرمایا آمین، اس کو تباہ ہو جانا چاہیے۔ تیسرا فرمایا جبریل نے کہا حضور جو بندہ آپ کا نام سنے اور آپ کا نام سن کر کے درود نہ پڑھے وہ بھی خاک آلود ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اب تین باتیں یہاں پہ بیان ہوئی، رمضان کے روزے، والدین کا ادب، احسان، حضور کی ذات پہ درود پڑھنا۔ اور جب مسائل اکٹھے بیان ہو جائیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی ویلیو ایک جیسی ہے، ان کی قدر و قیمت ایک جیسی ہے۔ اب یہاں رمضان، والدین اور حضور کی ذات پہ درود تینوں کو اکٹھا بیان کیا گیا۔ رمضان آ رہا ہے، میں خاص یہ بات کروں گا جنہوں نے اپنے والدین کو ناراض کیا ہوا ہے، رمضان سے پہلے والدین کو راضی کر، نہیں تو روزے رکھنا فائدہ کوئی نہیں جے ہونا۔ تراویحاں پڑھنے کا، نمازیں پڑھنے کا، تسبیحات کرنے کا، قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں جی ہونا جی ماں پہ ناراض ہویا، کیونکہ جتھے رمضان دا بیان ہویا ہے نال والدین دا بھی بیان ہویا ہے۔ مت سمجھنا کہ والدین کو ناراض کر کے عبادات کو قبول کروا لوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ دو مسئلے اکٹھے بیان کر دیے، تین مسئلے اکٹھے بیان ہو گئے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ گئی، فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کائنات نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ میری امت کے پاس پہنچ جاتا ہے، رمضان کے آتے ہی اللہ اپنے بندوں کو 5 انعام عطا فرما دیتا ہے۔ 5 انعام رمضان کے آتے ہی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔
روزہ رکھیں گے، پھر نماز پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، اس کا اجر و ثواب آگے ہے۔ رمضان کے پہنچتے ہی میرے نبی نے فرمایا 5 انعام ملتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، دل کی تختیوں پر لکھ کر لے جائیے گا وہ 5 انعام کون سے ہیں۔ فرمایا اما واحدۃ فإنہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ الیہم ومن نظر اللہ الیہ لم يعذبه ابدا۔ آقا نے فرمایا جب رمضان آتا ہے، پہلی رات رمضان کی آئی، اللہ اپنے بندوں پہ نظر رحمت کرتا ہے۔ پہلی رات رمضان کی اللہ اپنے بندوں پہ نظر رحمت کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا جس پر اللہ کی رحمت کی نظر ہو گئی، رحمت کی نظر ہو گئی، فرمایا وہ پھر جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ ابھی پہلی رات ہے، رمضان آیا ہے، چاند رات ہے، رمضان ابھی شروع ہوا ہے، اللہ نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر نظر رحمت ہو گئی جہنم کا آزادی کا پروانہ مل گیا۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت کی نظر عطا فرما دے، پھر بولو آمین۔ دوسرا تحفہ، دوسرا انعام کیا ملتا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ۔ میرے نبی نے فرمایا بندہ جب بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، سارا دن بھوکا اور پیاسا رہا، افطاری کے وقت اس کے منہ سے جو ہلکی سی بدبو آتی ہے، ہلکی سی سمیل آتی ہے، پیاسا رہنے کی وجہ سے جو معدے سے سمیل نکلتی ہے، فرمایا اللہ کو وہ منہ سے نکلنے والی بدبو کستوری سے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے۔ واہ سبحان اللہ، اللہ کو وہ کستوری سے زیادہ محبوب، اور آپ جانتے ہیں کستوری بڑی مہنگی خوشبو ہے۔ میرے نبی نے کہا اللہ کو وہ کستوری سے زیادہ محبوب ہے جو منہ سے ہلکی سی وہ بدبو نکلتی ہے۔ تیسرا انعام کیا عطا فرمایا؟ فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ فرمایا پہلی روز سے لے کر اللہ کی رحمت کے فرشتے اس بندے کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ انہوں معاف کر، رب انہوں معاف کر۔ ایک ہم دعا کریں، ایک فرشتے دعا کریں۔ فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ انہوں معاف کر، اور ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، آقا نے فرمایا ساری رات فرشتے دعائیں کرتے، اللہ اس کی بخشش کرتے، اللہ اس کو معاف کر دے، اور صرف رات نہیں دن بھی۔ اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے معاف کرنے کے لیے، اور رمضان کا مہینہ اللہ نے بہانہ دے دیا ہے بخشش کروانے کے لیے، اپنے گناہوں پہ بخشش کا قلم پھروانے کے لیے بہانہ دے دیا ہے۔ تیسرا انعام فرشتے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ چوتھا انعام کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ فَيَقُولُ لَهُ اسْتَعِدِّي وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي أَوْشَكُوا أَن
من تعب الدنیا الى داری وکرامتی. اللہ فرماتے ہیں جاؤ فرشتوں جاؤ، میری جنت کو سجاؤ، میری جنت کو تیار کرو، میری جنت کو مزین کرو، میری جنت کو خوبصورت کر دو. اللہ کیوں کرنا ہے؟ فرمایا میرا بندہ دنیا میں روزے رکھ کر کے تھک کر کے آ رہا ہے، میرے بندوں کو آرام کی ضرورت ہے. اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد. لبیک لبیک رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. حق چاہ ساڑھے گھر کوئی پرونا آنا ہوئے نا، اسی گھر دیاں صفائیاں کری دیئے، صاف ستھرا کرنے ہیں، پردے صاف پا دیو، بستر تے چادرہ صاف بچھا دیو، چنگی طرح چاڑو بھی پھیرو، ٹپڑی پھیرو، کانوں صاف کرو، کھانے پکاؤ. کیوں بھائی کیوں؟ مہمان آ رہے ہیں. اسی تیار کرنے نا اپنے گھروں میں. توجہ کرنا، میں بڑے نکتے نال تو انہیں سمجھانا چاہنا. ساڑھے گھر مہمان آنا ہوئے، اسی گھر نو تیار کرنے ہیں، صاف ستھرا کرنے ہیں، مزین کرنے ہیں، پردے صاف ستھرے، چادرہ صاف ستھریاں، ٹیبل طریقے در رکھ کر کے، برتن صاف ستھرے دھو کر کے رکھنے ہیں. مہمان آ رہے ہیں، اللہ فرماندہ ہے میرے بندے آ رہے ہیں، جنت تیار کر دیو. میرے مہمان آ رہے ہیں، جنت کو سنوار دو، جنت کو تیار کر دو، جنت کو مزین کر دو. میرے بندے آ رہے ہیں. واہ کیا محبت ہے اللہ کی اپنے بندوں سے کہ جو روزے رکھ کر کے اپنے رب کو منا کے آ رہے ہیں، اللہ ان کے لیے جنت کو سنوار رہا ہے. اللہ صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان عطا کر دے. اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو. چلو اینج کرنے ہیں. شعر میں پچھلا میں پڑھاں گا، جڑا لفظ نا مبارک ہو یہ سارے رل کے پڑھنا. اسی استقبال کریے نا، چونکہ اگلا جمعہ پھر رمضان دے اندر ہے. استقبالی الفاظ رمضان واسطے بولیے. اے ماہ رمضان اے رب کی مہمان، اے ماہ رمضان اے رب کی مہمان، تیرا آنا رکھیں گے روزے، بولو انشاءاللہ رکھیں گے روزے، پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا تیرا آنا منتظر ہیں تیرے ایمان والے، ایمان والے قرآن والے. اسی ایمان والے بھی ہیں تے اسی قرآن والے بھی ہیں کہ سانو شدت نال رمضان دا بولو انتظار بھی ہے. منتظر تیرے ایمان والے، ایمان والے قرآن والے. تو پیارا رب کو، تو پیارا سب، تو پیارا رب کو، تو پیارا سب کو، تیرا آنا مبارک ہو. اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان، تیرا آنا. ہولی ہولی مبارکہ نہیں اچھی دے ہو. اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان، تیرا آنا. تو بخشش کا مہینہ ہے، تو رحمت کا
खजीना है। सुभान अल्लाह। तू बख्शिश का महीना है, तो रहमत का खजीना है। झड़ जाएंगे गुनाह बनेगी नेकियां, झड़ जाएंगे गुनाह बनेगी नेकियां। तेरा आना ए माहे रमजान, ए रब के मेहमान, तेरा आना तेरी हर रात प्यारी है, तेरा हर दिन निराला है। यकीन करो रमजान दे आंदे ही फिजावां दियां हवावां दियां खुशबूआं बदल जांदियां। रमजान तो एक दिन पहले फिजा नूं सुंघना बाहर जाके खुशबू होर होएगी, रमजान वाले दिन पहले रोजे नूं ही खुशबू होर होएगी। अल्लाह बदल छड़दा है, फिजावां नूं बदल देंदा है। तेरी हर रात प्यारी है, तेरा हर दिन निराला है। तेरी हर रात प्यारी है, तेरा हर दिन निराला है। तुझी में आया, तुझी में आया है रब का कुरान। तेरा आना, तेरा आना ए माहे रमजान, ए रब के मेहमान, तेरा आना। और इस रमजान के सदके अल्लाह जितने बीमार हैं सबको शिफाएं दे देना। और एक बात याद रखना, जो जितना मर्जी बीमार हो, ये मेरा तजर्बा है, जितना मर्जी बीमार हो वो नियत करे ना कि मैं रोजे रखूंगा। मैंने कईयों को देखा वो सेहतयाब हो जाते, और कई बीमारी का बहाना बना के ना उन्हें जी मैं बड़ा बीमार हाँ जी मैं रोजे नहीं रख सकता। हाँ जी, मेरे को रोजे रखे नहीं जाने। यकीन करो उन्हों रमजान विच रोजे ना रख के भी सुकून मिलता कोई नहीं। मैंने देखा उसे सुकून नहीं मिलता। और कोई लाख बीमार हो वो रोजा रख ले, उसको अल्लाह सुकून अता फरमा देता है। और अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वस्साइमीन वस्साइमात, कुरान पढ़ रहा हूँ, मोहब्बत वाली सुभान अल्लाह आनी चाहिए। वस्साइमीन वस्साइमात, वल्हाफिज़ीन फुरूजहुम वल्हाफिज़ात, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अज्रन अज़ीमा। अल्लाह खास नाम लेके कह रहे, खास नाम लेके अल्लाह फरमा रहा है। फरमाया रोजे रखने वाले मर्द, रोजे रखने वाली औरतें। हालांकि अल्लाह सीधा के अंदर रोजेदार मर्द औरतें सारे इकट्ठे हो गए।
سب اکٹھے ہو گئے تھے نا، اللہ روزے دار کہہ دیتا، لیکن علیحدہ علیحدہ کہہ کر اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے تم دیکھو میری نظر میں تمہاری قدر و قیمت کتنی ہے۔ فرمایا والصائمین والصائمات، روزے رکھنے والے مرد، روزے رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ ان کو ملے گا کیا، حاصل کیا ہوگا؟ وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ فرمایا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا جو رمضان کو پائے پہلا کام یہ کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، مرد و عورت روزے رکھنے والے ہوں۔ دوسرا کام اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ تیسرا کام میرا ذکر کرنے والے ہوں۔ اللہ ان کو حاصل کیا ہوگا؟ فرمایا ان کے گناہوں کو معاف بھی کروں گا، اجر عظیم کا مالک بھی بنا دوں گا، اجر عظیم بھی عطا کروں گا۔ 4 انعام بیان ہوئے، 5واں بھی رہتا ہے، بھولے تو نہیں، یاد ہے نا؟ 4 انعام رمضان کے آتے ملتے ہیں۔ پہلا انعام کیا؟ اللہ نظر رحمت کر دیتا ہے۔ دوسرا انعام کیا؟ اللہ کو خوشبو بڑی پسند جو منہ سے نکلتی ہے۔ تیسرا انعام کیا؟ فرشتے دن رات اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ چوتھا انعام کیا؟ اللہ اپنے بندے کے لیے جنت کو تیار کر دیتا ہے، جنت کو سجا دیتا ہے، مزین کر دیتا ہے۔ اب 5واں انعام محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غُفِرَ لَهُمْ جَمِيعًا۔ فرمایا جب آخری رات ہوتی ہے نا، آخری رات، رمضان کی آخری رات، فرمایا اس رات میں اپنے سارے بندیاں نویں بخش چھڑنا۔ ایک بات سمجھنا، بخشش تو پہلی رات ہی ہو گئی تھی، دیکھو نا، پہلی جو رحمت کی رات، جو پہلا انعام ہے وہ یہی ہے نا کہ پہلی رات جب آتی ہے تو اللہ اپنے بندوں پہ نظر رحمت کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ تو بخشش تو پہلی رات ہو گئی، آخری رات پھر اللہ فرما رہا ہے کہ پھر بخشش کروں گا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ نے یہ سمجھایا ہے میرے بندو، اگر رمضان پا کے کچھ چھوٹے موٹے گناہ ہو جان تو پریشان نہ ہونا، آخری رات پھر معاف کرنا ہے۔ اور پھر رمضان کا مہینہ تو ایسے ہے کہ ہر رات اللہ اپنے بندوں کو بخش رہا ہوتا ہے۔ آقا کائنات کا فرمان ہے، فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اللہ سے نیکی لینے کے ارادے سے رمضان کے روزے کو رکھا، من صام رمضان، اس نے رمضان کے روزے رکھ لیے، ایمان کے ساتھ ارادہ اللہ کو راضی کرنے کا ہے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ روزانہ بھی معافی دا، روزہ رکھن نال بھی۔ اور دوسری حدیث کی فرمایا من قام رمضان، جس نے قیام کیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، قرآن پڑھا، قرآن سنا، من قام رمضان، رمضان میں
تقدم من ذنبی فرمایا جو قیام بھی کرے اس کی زندگی کے گناہ بھی معاف ہیں، جو روزہ بھی رکھے اس کی زندگی کے گناہ بھی معاف، پہلی رات بھی معافی کا پروانہ، روزانہ روزہ رکھنے پر بھی معافی کا پروانہ، رات کو قیام کرنے پر بھی معافی کا پروانہ، آخری رات میں پھر معافی کا پروانہ، قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر رات، ہر نیکی کرنے پر اجر و ثواب دگنا، یہ تو بخشش کا پروانہ رمضان، نیکیوں کا سیل میلہ لگ رہا ہے۔ یہ تو سیل میلہ لگ رہا ہے، نیکیاں دا میلہ، لٹو نیکیاں لٹو، ورنہ میلے میں جاتا ہے نا رج کے کھاتا ہے، رج کے پیتا ہے، یہ نیکیوں کا میلہ لگ رہا ہے، اس میں جتنا نیکیوں کو لوٹ سکتے ہو لوٹ لینا، نہ دن نہ مہینے چلو رہن دیں نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکنی، نہ سال تے مکنی، اے آمینہ دل حشر نو تیرے لال تے مکنی، تیرے لال تے زندہ باد، لبیک 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 حق چاہ، میں کیا رمضان دی گل ہو رہی ہے، رمضان والے دی بھی تے گل کریے نا، نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکنی، اے آمینہ دل حشر نو تیرے لال تے مکنی، تیرے لال تے جس نے پڑھائی سرکار دو عالم نو، سرکار دو عالم نو، او کہندہ پھرے سب نو، او کہندہ پھرے سب نو، لجپال تے مکنی، لجپال تے مکنی، اے آمینہ دل حشر نو تیرے لال، یوسف جے خوشی سارے تیری دید نو سکھ دینے، یوسف جے خوشی سارے تیری دید نو سکھ دینے، تیری دید نو سکھ دینے، حسرت حسینہ دی، حسرت حسینہ دی، تیری چال تے مکنی، حسرت حسینہ دی، تیری چال تے مکنی، اے آمینہ دل حشر نو تیرے لال تے مکنی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔